اس رات کی نماز میں ایک بڑا نظریہ اور بیان ہوتا ہے. وہ نظریہ کیا ہے؟ وہ نظریہ ختم نبوت کا ہے. ختم نبوت کا مطلب حضور پاک کے بعد نیا نبی پیدا نہیں ہوگا. حضور پاک کے آنے کے بعد کسی کا سر اس لائق نہیں ہے کہ اس کے سر پہ نبوت کا تاج سجے، اس کے کندھوں پہ نبوت کے تمغے سجے. وہ انبیاء کرام حضور پاک ان کے آخری ہے، نیا نبی نہیں آئے گا. دلیل نبی تو وہ ہے جس نے معراج کی رات حضور پاک کے پیچھے کھڑے ہو کے نماز ادا فرمائی ہے. نبی اس اعلیٰ درجے کے انسان کا نام ہے. نبی اس اعلیٰ درجے کے بشر کا نام ہے. نبی اس اعلیٰ درجے کے فرد کا نام ہے. نبی اس بلند تر درجے کے انسان کا نام ہے جس نے معراج کی رات حضور کے پیچھے نماز پڑھی ہے. جو وہاں مقتدی تھا وہ نبی تھا، جو نبی تھے وہی مقتدی تھے. پتہ چلا ختم نبوت کا مطلب حضور کے پیچھے جنہوں نے نماز پڑھی وہ نبی ہیں. مرزے دا تو سب پیو تھا میں کو لکھا ہو چاہ. مرزے قادیانی کو نبی ماننے والے، مرزے کا ابا مرزے کا دادا بھی اس وقت اپنی دادی کے پیٹ میں نہیں آیا تھا تو مرزا نہیں تھا. تو جب نہیں تھا تو اسے نبی کس بنیاد پہ مان دو؟ مجھ سے قادیانی کی گفتگو ہوئی تو اس نے مجھ سے ختم نبوت پہ دلیل مانگی تو میں نے یہی دلیل پیش کی. میں نے کہا نبی اس اعلیٰ درجے کے انسان کا نام ہے جس نے معراج کی رات حضور کے پیچھے نماز پڑھی. مجھے کہتے ہیں تعریف کہاں لکھی ہے؟ میں نے کہا قادیانی دماغ کو ٹھیک کر، کہاں لکھی ہے؟ پہلے لکھی ہوئی تو نے باتیں کون سی مانی ہیں؟ پہلے کون سی لکھی ہوئی مانی ہے؟ یہ بتا میری یہ دلیل قرآن کی اس آیت سے غلط ہے، تو آیت پیش کر، حدیث پیش کر، امت کا اجماع پیش کر کہ غلط ہے. کہتے غلط تو نہیں ہے. میں نے کہا پھر مانے. اب وہ کیسے مانے کہ مرزا تو نبی بنتا نہیں ہے؟ کیونکہ مرزا ہو تو وہاں نظر آئے. یار مرزا چھوڑو، مسلمت القذاب سے لے کر مسلمہ پنجاب تک کوئی مدعی نبوت وہاں نہیں ہے تو سارے سچے انبیاء وہاں ہیں. اچھا جب یہاں پھنس گئے نا، اچھا جنہیں نماز پڑھی وہ مجھے کہتے ہیں تم پھنس گئے. میں نے کہا یار یہ شوشہ کسی بچے کے سامنے چھوڑنا. علماء دیوبند کو رب نے علوم کی دنیا کا وہ باتاج بادشاہ بنایا ہے کہ اس دھرتی پر کسی ماں کی کوکھ نے وہ بیٹا نہیں جنا جو دلیل میں علماء کو پھنسا جائے. یہ بچوں کے سامنے باتیں کرنا، پھنس گئے ہو، جاؤ دماغ کا علاج کرو. وہ کون سا تمہارے پاس سانپ ہے جو علماء حق سے قابو نہیں ہوتا؟ مجھے کہتے ہیں تم نے کہا جو وہاں مقتدی تھے وہ انبیاء تھے، تو وہاں تو جبرائیل بھی مقتدی تھے. جبرائیل نے وہاں حضور کے پیچھے نماز پڑھی ہے. تم جبرائیل کو نبی مانتے ہو؟ یہ بات ہماری لائیو چیٹنگ ہو رہی تھی ٹورنٹو میں، یہ جو کینیڈا کا سٹی ہے. میں نے اس سے کہا سرمد، قادیانی کا نام تھا. میں نے کہا سرمد صاحب تمہارے سٹی میں کوئی پاگلوں کا اسپتال ہے، کوئی مینٹل ہاسپٹل ہے؟ تو کہتا ہے یہ کون سی گپ ہے؟ میں نے کہا ہے تو ہاں کرو، نہیں تو نہ کرو. گپ شپ والی بات بعد میں. ہسپتال ہے یا نہیں ہے تو ہاں کر دے بھی وہاں ہے، نہیں ہے تو نہ کر دے. کہتے ہے. میں نے کہا آپ کا وہاں داخلہ ہو جائے گا؟ کہتے کیوں؟ میں نے کہا تیرا دماغ خراب ہو چکا ہے. میں نے پہلے کہا تھا حضور کے پیچھے جس اعلیٰ درجے کے انسان نے نماز پڑھی ہے وہ نبی ہے. جبرائیل تو فرشتہ ہے. میں نے قید پہلے لگا لی تھی کہ حضور کے پیچھے اعلیٰ درجے کا انسان، نبی اعلیٰ درجے کا انسان ہوتا ہے نا، عام انسان تو نہیں. عام انسان سے تو گناہ ہوتے ہیں، عام انسان سے تو خطا ہوتے ہیں، عام انسان سے تو غلطیاں ہوتی ہیں. نبی کے قریب غلطی جاتی نہیں ہے، نبی کے قریب گناہ جاتا ہی نہیں ہے. قرآن کریم کا خود اعلان ہے وَكَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ. سورۃ نمبر 12 سورۃ یوسف. رب کائنات نے ارشاد فرمایا نبی سے گناہ کو دور کر دیا جاتا ہے. سورۃ فتح آیت نمبر 2 لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ. گناہ ہے نہیں نبی کے، جسے سمجھتے ہو تو اگلے پچھلے بھی معاف ہے. تو پیغمبر کے قریب تو گناہ نہیں جاتا، اس لیے وہ صرف انسان نہیں اعلیٰ درجے کا انسان ہوتا ہے. تو جب نبی اعلیٰ درجے کا انسان ہے تو میں نے کہا اعلیٰ درجے کے جس انسان نے معراج کی رات حضور کے پیچھے نماز پڑھی ہے وہ نبی ہے. جبرائیل تو فرشتہ ہے، تو جبرائیل کو آپ وہاں نبوت میں شامل نہیں کر سکتے. بس پھر آئیں شائیں بائیں اور پھر بات ختم. تو اس طرح کے اعتراضات کو یوں انگلیوں میں اڑانا بڑا آسان کام ہے. ابھی مولانا مجھے نظر نہیں آ رہے، مول صاحب ہمارے ساتھ کھانے میں، حضرت کھانے میں شریک تھے، مولانا ابراہیم صاحب. مجھے فرمان لگے مفتی صاحب ڈی خان میں آپ کا 12 ربیع الاول کو دیوبندیوں کو جلوس نکلتا ہے، یہ بڑا مشکل ہے، ہمارے لیے دفاع کرنا بڑا اوکھا ہوا ہے.
میں نے انہیں کہا آپ بہت اچھی طرح سے دفاع کر سکتے. کہتے وہ کیوں؟ میں نے کہا 2-4 وجہ سے. وہ جو جلوس نکالتے ہیں اوپر لکھا ہے 76واں سالانہ. تو اس سے پتہ چلا کہ دین کی بنیاد نہیں ہے، دین کے حکم والا جلوس نہیں ہے، کیونکہ دین کو آئے تو 1400 سال گزرے ہیں. تو یہ دین والا ہوتا تو 1476واں ہوتا. یہ 76 کا مطلب ہے کسی مجبوری سے ابھی شروع ہوا ہے. نمبر 2، یہ صرف ڈی آئی خان میں نکلتا ہے. اگر یہ دینداری ہوتی تو پورے پاکستان میں دیوبندی نکالتے. بڑی آسان بات ہے. نمبر 3، وہ بھی کہتے ہیں جو نکال رہے ہیں وہاں پر کہ فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، کار ثواب نہیں ہے، مسنون نہیں ہے، دین نہیں ہے، صرف اہل و سنت کی طاقت کا مظاہرہ ہے، ہم کوئی حکومتی وجوہات پہ نکال رہے ہیں. تو اب کوئی بدعت کا فتویٰ لگے گا؟ مولانا کہتے ہیں جی نہیں لگے گا. تو میں نے کہا بہت آسان ہے دفاع کرنا، بڑی آسانی سے بندہ سمجھا سکتا ہے. تو ایسی کوئی بات نہیں ہے، اس کی کچھ وجوہات ہیں سرکاری سطح پہ، اس لیے 76 سالوں سے نکل رہا ہے. وہ نہ نکالے تو وہاں اعلی تشیع جلوس نکالیں گے، وہ نکالیں گے تو پھر کرفیو لگتا ہے اور کاروبار تاجروں کے بند ہوتے ہیں اور کوئی لڑائی کا ماحول ہوتا ہے. اس وجہ سے انہوں نے کہا چلو بھائی تو آپ کاٹ کے جان چھڑاؤ. اس پہ کون سا اشکال ہے بھائی؟ تو بات وہ ہونی چاہیے جس میں کوئی دلیل کی بات سجے. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا.